یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور اپنے لیے، جیسے بھائی یعقوب نے بھی کہا، اپنے لیے پوری امت کے لیے بخشش کا سوال کرنا ہے، اللہ سے پوری امت کے لیے بخشش کا سوال کرنا ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میرے محترم دوستوں، میرے بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور آگے اس کی علت، اس کی وجہ بیان فرمائی اللہ نے کہ روزوں کی فرضیت کیوں کی گئی ہے۔ کیا دنیا کے اندر سے وسائل کم ہو رہے تھے یا پیداوار کم ہو گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ بھئی کھانا پینا کم کر دو؟ کیا یہ مقصد تھا؟ یا پانی کم ہوتا جا رہا تھا، زمین کے نیچے بھی پانی کم استعمال کرو، صرف رات میں پیو، دن میں نہ پیو، یا دن میں نہ کھاؤ، صرف رات میں کھانا کھاؤ کیونکہ گندم کم ہو رہی ہے، اشیاء پرتونش کم ہو رہی ہے؟ کیا یہ وجہ تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھنا شروع کر دو؟ تو اللہ نے اس بات کو اس آیت کریمہ کے اندر واضح فرما دیا کہ یہ وجہ نہیں، وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ روزے، رمضان، یہ تراویح، یہ قرآن، یہ سننا، یہ سنانا، یہ سارا کا سارا برکت کی چیز اور باعث ثواب، باعث اجر، لیکن ان روزوں کا، اس رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جس کو ہم یوں کہتے ہیں، اکثر کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، یہ سیزن آتا ہے نا تو ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اتنا ہدف حاصل کرنا ہے، اگر اس ہدف تک نہ پہنچے، ان سے کوئی پوچھے بھئی سیزن کیسا لگا تو کہتے ہیں سیزن نہیں لگا، حالانکہ کام اچھا ہوا، کاروبار بھی اچھا ہوا، بکری بھی اچھی ہوئی، لیکن کہتے ہیں سیزن نہیں لگا۔ اور اگر ہدف کو پالیں، پھر سے کوئی پوچھے بھی سیزن کیسا، کہتے ہیں سیزن ماشاءاللہ اچھا لگ گیا اس دفعہ۔ تو دراصل ہدف کو پانا، اپنے مقصد کو حاصل کرنا، پھر اس کو سیزن لگنا کہتے ہیں۔ تو رمضان کا صرف مقصد یہ نہیں کہ روزے رکھے یا تراویح پڑھی یا قرآن پڑھا یا قرآن سنا یا سنایا اور بس رمضان ختم، دوبارہ سے زندگی نہیں۔ رمضان کا یہ مقصد، یہ ہدف نہیں ہے، رمضان کا ہدف ہے لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس کی مشق کروائی، حلال کو چھڑوا کر۔ من کمرہ ہے، انسان کی بھی رسائی نہیں، قانون کی بھی پہنچ نہیں، لیکن پھر بھی انسان حلال سے رک جاتا ہے۔ وسائل موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انسان طلب کے باوجود حلال سے رک جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کو یہ سکھلا رہے ہیں کہ میرے بندے تو حلال سے رک سکتا ہے تو حرام سے بھی رک سکتا ہے۔
جب تو میرا حکم سمجھتے ہوئے حلال سے رک رہا ہے تو حرام سے بھی رک سکتا ہے. تو اپنے آپ کو اس پر آمادہ کر، اس کی مشق کر کے تو اللہ کے حرام کیے ہوئے سے اپنے آپ کو روک لے، جیسے کہ رمضان میں تو حلال سے روک رہا ہوتا ہے. اور جب تم نے یہ حاصل کر لی صفت لعلکم تتقون، تم تقوی والے ہو گئے، تم تقوی والے ہو گئے، تم اللہ کے ولی بن گئے. رمضان یہ اللہ کی برکتوں، رحمتوں، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن جاتا ہے رمضان میں انسانوں کے اوپر، روزے داروں کے اوپر، اور ایمان کی زندگی ملتی ہے ایمان والوں کو، اور ان کے ایمان کی ترقی ان کو نصیب ہوتی ہے. اس مبارک مہینے میں وہ سفر جو انسان سالہ سال میں نہیں کرتا، وہ چند گھنٹوں کے اندر سفر کر لیتا ہے. بل ٹرین نام سنا؟ وہ اتنی تیز چلتی ہے کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر لیتی ہے. پہلے ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا. راکٹ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ دنوں کا سفر منٹوں میں کر لیتا ہے. پہلے سمجھنا مشکل تھا. جہاز اتنا تیز چلتا ہے، جو ٹرین میں دنوں میں سفر کرے وہ منٹوں میں کروا دیتا ہے. پہلے سمجھنا مشکل تھا، لیکن اب جب ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب اس کا سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. تو بعین ہی ایسے سمجھ لیجئے رمضان کے اندر یہ بلو ٹرین بن جاتا ہے ایمان والا، یہ راکٹ بن جاتا ہے ایمان والا. یہ اللہ کے قرب کے اندر جتنا تیز چلتا ہے سارے سال اتنا نہیں چل سکتا. سارے سال عبادت کرتا رہے، لیکن جو رمضان میں کچھ دیر عبادت کرے گا جتنا اللہ کا قرب ملے گا وہ سارے سال اس کو نہیں مل سکتا. اس لیے اس کو فرمائے کہ یہ ولایت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، اس کو متقی بنانے کی پریکٹس کرواتے ہیں، مشق کرواتے ہیں. اور جب متقی بن جاتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. تو روزے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. یہ ہدف ہے اس کا، یہ اس کا ٹارگٹ ہے. جس نے اس ہدف کو حاصل کر لیا اس کا روزہ بھی، تلاوت بھی، اس کی نماز بھی، اس کے ذکر اذکار بھی، اس کی تسبیحات بھی، یہ ساری کی ساری اس کے لیے قابل رشک ہیں اور مبارکباد کی مستحق ہیں. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے اس بات سے کہ روزے تو ہوں، روزوں کے بعد پھر دوبارہ سے ویرانی آ جائے، دوبارہ سے وہی زندگی پلٹ کر آ جائے جو رمضان سے پہلے تھی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو اگر ایسا ہو رہا ہے رمضان سے پہلے والی زندگی دوبارہ پلٹ کر بندے کے اندر آ رہی ہے تو سمجھ لے کہ اس نے اپنا ہدف حاصل نہیں کیا. سیزن تو لگا، کام تو کیا، لیکن ٹارگٹ نہیں اچیو کیا، ہدف حاصل نہیں کیا. تو ہم نے یہ نیت رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور اپنے لیے جیسے بھائی یعقوب نے بھی کہا اپنے لیے پوری امت کے لیے بخشش کا سوال کرنا ہے. اللہ سے پوری امت کے لیے بخشش کا سوال کرنا ہے. اس قدر کس قدر بھور کے اندر ہے امت، اندازہ اس کے لیے آپ کو. باطل نے کیسے پنجے نکالے ہوئے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. کیسے اس نے وہ جکڑ لیا ہے معاش کے اعتبار سے، اور ہمیں ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری افکار کو کس قدر ہم پر غالب آ چکا ہے، اور ایک طرح گو نہ گو وہ ہمیں فتح کر چکا ہے. وہ ہمیں فتح کر چکا ہے. صرف کچھ دیر کا اشارہ بقائے رہتا ہے. بقائے تو اس نے سارا کام کر لیا. اس وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں ہمیں اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ ہم پر بھی سارے عالم پر رحم فرما دیجیے. تو بھئی رمضان یہ تقوی کا مہینہ، تقوی کے حصول کا مہینہ، اور جس نے تقوی حاصل کیا اس نے رمضان کو کمایا، اس نے تراویح کو کمایا، اس نے قرآن پڑھنے کو کما لیا، اور یہ صحیح معنی میں فائدہ اس کا حاصل کر گیا جس نے تقوی حاصل کر لیا. تو بھائی ہمیں رمضان کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آنی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اس شہر کا، اس مہینے کا ادب کرنا ہے. اس کا ادب بھی بہت لازمی. اب تو جہاں معاشرے کے اندر اور بہت ساری چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، وہیں پر
یہ بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ رمضان ہے لیکن اشیاء خردونوش چل رہی ہیں، کھانا پینا چل رہا ہے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں جماعتیں بتاتی ہیں کہ باہر کا ماحول ایسا لگتا ہے کہ جیسا یہاں تو رمضان آیا ہی نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے علاقوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ رمضان آیا ہی نہیں ہے، بالکل وہاں جیسے غیر رمضان میں چل رہا ہوتا ہے ویسے رمضان میں۔ وہ سینما ان کے کھلے ہوئے ہیں، وہ کھانا پینا ان کا چل رہا ہے، بالکل ایسا۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے۔ پروردگار نے ایک چیز کو فرض کیا، اللہ نے روزے فرض کیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، یہ کتبہ لفظ فرض کے لیے یہاں پر آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، واضح اللہ کی آیت ہے۔ اس کے باوجود بھی نہ روزہ رکھا جائے، اس کے باوجود بھی رمضان کی قدردانی نہ کی جائے، تو بھائی پھر تو وہی حدیث پاک فوراً سے ذہن میں آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر مبارک پہ قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ خلاف معمول ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں، کچھ سنا نہیں، لیکن آپ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، دراصل میں جب ممبر پہ آیا، میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ ہلاک ہو جائے شخص جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میں نے عرض کیا نا، اس میں دوڑ بڑھ جاتی ہے، تھوڑی سی عبادت پر بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا توبہ کی، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی پوزیشن ہو پھر بھی کوئی اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، تو بھائی پھر کون سے دن آئیں گے، پھر کون سا وقت آئے گا؟ ان ایام کے اندر بھی اگر اللہ کو راضی نہ کر سکا تو بھائی پھر کون سے دن آئیں گے جس میں اللہ کو راضی کرے گا؟ اس لیے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ جب اللہ جل شانہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر رات صدائیں لگ رہی تھی، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی مغفرت چاہنے والا ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق کا طلبگار ہو میں اس کو رزق دے دوں، کوئی جہنم سے آزادی چاہتا ہو میں اس کو آزاد کر دوں۔ جس رات جس مہینے میں ہر رات اللہ کی طرف سے یہ صدائیں لگ رہی ہو، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہو، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، چھما چھم بارش ہو رہی ہو رحمت کی، اور پھر بھی کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے دور رہ جائے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے ہلاکت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس مہینے کی قدردانی کریں، اس مہینے کی قدردانی کریں۔ نوجوان طبقہ نظر آ رہا ہے، میرے بھائی نظر آ رہے ہیں مجھے، یہ خاص پیغام ہے، رمضان کو تبدیلی کا مہینہ بنا، اس کو انجوائمنٹ کے کافی ہو گئی ہے جلوہ ہوگا نہیں، اس کو تبدیلی کا مہینہ بنائیں، اپنے اندر انقلاب لے کر آئیں۔ ہم دنیا میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، پہلے یہ 6 فٹ کے ہمارے پاس جو سلطنت ہے اس میں انقلاب لے کر آئیں۔ سب سے پہلے 6 فٹ کی سلطنت پر ہم پورے طریقے سے حاوی ہو جائیں، یہاں پر ہمارا پورا قبضہ ہو جائے، پھر ہم ساری دنیا پہ قبضے کی بات کریں۔ تو اس لیے بھائی رمضان کو احتیاط سے گزاریں، اس کی قدر کریں، جو ایام گزر گئے ان پر توبہ استغفار کریں، جو ایام رہتے ہیں ان کی قدردانی کریں، اللہ سے ان کی قدر مانگیں کہ یا اللہ اس کے اندر ہمارے لیے بہتری کے فیصلے فرما، یا اللہ اس کو ہماری بخشش نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمارے لیے اس کے اندر آسانی کا معاملہ فرما۔ ایسے سمجھ لیں جیسے کسی کو چیک بک دی گئی ہو جس کے اوپر سائن بھی کیے نہ ہو کہ فگر اپنی مرضی کا لکھو، اس میں سے ہم نے 10 چیک تو ضائع کر دیے، کما حق نہ کر سکے عبادت، اب بقایا ہمارے پاس جو رہ گئے ان کو ہم کارآمد بنا لیں اپنے لیے۔ اس میں ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق لکھے گا، جس کی جتنی ہمت ہوگی وہ اتنا لکھے گا۔ کسی نے بڑی فگر لکھی زیادہ اعمال کیے، کسی نے کم فگر لکھی کم اعمال کیے، ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق اس کو فل کرے گا۔ تو بھائی میں کوشش کروں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں۔ جس طرح گاڑی چل رہی ہوتی ہے ہائی وے پر اور ایک جگہ پر آ کے انجن اس کا بسٹ ہو جاتا ہے، مکینک اس کے انجن کو اچھے انداز سے بناتا ہے اور اس کے پرزے بالکل جینین ڈالتا ہے، وہ گاڑی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، اب یہ گاڑی دور کا سفر بھی بڑے اچھے انداز سے کر جاتی ہے۔ تو بھائی ایسے ہی ہمارے جسم کی اوور ہالنگ ہے اس مہینے کے اندر،
ہمارا انجن اس مہینے میں تیار اگر صحیح ہوگا تو سارا سال، کیونکہ رمضان کا اثر پورے سال پر آتا ہے، پورے سال کا اثر رمضان پہ نہیں آتا۔ میں نے بھی عرض کیا آپ سے کہ رمضان کی گھڑیاں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، سارے سال کے برابر نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان یہ سال پر حاوی ہوتا ہے، سال رمضان پہ حاوی نہیں ہوتا۔ اگر رمضان تو آپ نے یہ سوچ لیا، کچھ دیر کے لیے ہم نے اگریمنٹ کر لیا کہ بھئی اب ہم یہ کل کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، محفوظ 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 محفوظ، بالکل کوئی معصیت کا کام جس پہ اللہ کی نافرمانی کا لفظ آتا ہو میں وہ نہیں کروں گا، اپنا دن میں ایسے گزاروں گا۔ اس نے مشق کی، سارے دن مشق کی، اب اس میں کہیں کمی ہو جائے گی، شام کو توبہ استغفار کیا، آئندہ ایسے گزارا، اگلا دن اس سے زیادہ بہتری کی طرف، پھر توبہ استغفار کیا، اگلا دن اس سے بہتری کی طرف، پھر توبہ استغفار کیا۔ اب یہ جو مشق کر رہا ہے یہ اندر فیول بھر رہا ہے، اپنے اندر ایمانی طاقت بڑھ رہا ہے، اب اس کی پرواز بہت اونچی جائے گی، آگے اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ کبھی گناہ کی لذت دیکھی، گناہ کی لذت زبان پر آئی، اسی طرح ایمان کی حلاوت بھی زبان پر آئے گی۔ اب اس کو موقع بھی آئے گا گناہ کرنے کا، رک جائے گا، نہیں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یہ گناہ کا موقع پروردگار میری مدد کر۔ اللہ اس کو اس وقت گناہ سے روک لیں گے، اللہ اس کو گناہ سے روک لیں گے، اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ اگر رمضان کو اچھے انداز سے گزار لے، اس لیے آتا ہے کہ رمضان جس کا اچھا گزر جاتا ہے اللہ سارے سال کو اس کا بہتر کر دیتے ہیں۔ جس نے رمضان کو اچھا گزار لیا اللہ سارے سال کو بہتر کر دیتے ہیں۔ ہم رمضان بھی صحیح نہیں گزار رہے ہوتے، ہم دراصل رمضان بھی صحیح نہیں گزار رہے ہوتے، اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہماری چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تو رمضان بقایا ہوتا ہے، ایک دو راتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے ہماری چارجنگ ختم ہو جاتی ہے اور ہم بسٹ ہو جاتے ہیں۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کے اندر طاقت، ایمانی طاقت بھریں، اعمال کی طاقت بھریں، گناہ سے رکنے کا اپنے اندر ایک سٹیپ نہ پیدا کریں کہ گناہ سے کسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کے حکم کو کس طرح سامنے لے کر آنا ہے۔ ان دنوں میں آسان ہے، آج اللہ نے شیاطین کو جکڑ دیا، آج اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، اس وقت میں بڑا آسان ہے انسان کا چلنا، بڑا آسان ہے محنت کرنا، کوئی دقت نہیں ہے۔ انسان تھوڑے سے جستجو کر لے، تھوڑا سا قدم اٹھائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ حافظ صاحب کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ ان کے پڑھنے کے صدقے اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ ان کے پڑھنے کے صدقے ان کے والدین، ان کے دادا، ان کی دادی، ان کے عزیز و اقارب جتنے لوگ دنیا سے جا چکے اللہ تمام کی بخشش فرما دے، اور اس طرح جتنے بھی حفاظ جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں اور جہاں جہاں حفاظ سنا رہے ہیں، جہاں جہاں حفاظ قرآن پاک سنا رہے ہیں اللہ ان کا سنانا قبول فرمائے۔ یقیناً کما حقہ تلاوت نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، اس لیے یقیناً کچھ غلطیاں بھی رہ جاتی ہوں گی، قرآن پاک پڑھنے میں بھی کچھ سماعت کے اندر بھی غلطیاں رہ جاتی ہوں گی، اس لیے انسان اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اور یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وبالاسحار هم یستغفرون، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ کے بارے میں کیا آتا ہے، رات بھر نیت مانگتی اور ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح اٹھا، صبح ہو گئی، اللہ تیری رات کتنی چھوٹی، میں نے ایک ہی آیت پڑھی، ساری رات نماز میں صبح بھی ہو گئی، ساری رات عبادت کرتے اور صبح ہو کر کیا وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے ٹائم اللہ کے ہم استغفار کرتے، روتے کہ اللہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے۔ تو بھئی ہم نے پڑھا قرآن لیکن کما حق کہوں نہ پڑھ سکے، اس پر توبہ استغفار۔ تھوڑی سی لائٹیں بس کم کر لیں، تھوڑی سی لائٹیں کم کر لیں، کر سکتے نہیں کر سکتے چھوڑ دیں، صحیح۔ ایک آدھی جلدی ہے اندر کی جلدی ہے، اندر کی جلدی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔